ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر وریم صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکت باق چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گل پاک نمبت پہ لاکھوں سلام اندر شیشے جلا جل تمکنے لگے جلوریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے سروران خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوقت پہ لاکھوں سلام نارہائے دلیران سے گنگونجتے ورشیتوں سے جرأت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا ملدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حد گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران ستوت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ صفا عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام
ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر پروے دست قدرت پہ لاکھوں سلام ماہی رفض و تفصیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشکا الاشکئی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام بارہائے صحف انچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجافت پہ لاکھوں سلام جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہ گلگو کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام در درج نجف مہر برج شرف در درج نجف مہر برج شرف رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام معزز سامعین محترم سید حجویر مخدوم امم داتا علی حجویری کا عرصہ ہے اور آج 7 ستمبر ہے آج کے دن منکرین ختم نبوت کے کلیجے کو چیر دیا گیا آج کے دن وہ تمام قوتیں جنہوں نے جناب اس گندے پودے کو پانی دیا اور کوشش کی کہ مسلمانوں کے عقیدہ اور ایمان کو خراب کریں لیکن ہمارے اکابر نے آج کے دن ان کے سینوں میں ایسی میخیں ٹھوکی ہیں جو قیامت تک کے لیے نہیں نکل سکتی اور ایسا ان کا قلعہ کما کیا ہے کہ آج کے دن یہ اظہار کا دن ہے کہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ آج یوم ختم نبوت ہے اور پھر یوم داتا علی حجویری ہے اسی ختم نبوت کے صدقے سے تو داتا علی حجویری کو اتنی شان ملی ہے اسی ختم نبوت کے صدقے سے تو جناب داتا علی حجویری داتا گنج بخش بنے ہیں انہی کے صدقے ہیں نا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا نولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے سبحان اللہ آج کا دن وہ دن ہے اور داتا علی حجویری نبر اللہ مرقدہ وہ اسلام کا چمکتا ہوا ستارہ ہے
جنہوں نے دین کی اتنی خدمت کی، وہ اپنا مال، اپنی جان اور جناب اپنا وطن اور اپنے آباء و اجداد سارا کچھ چھوڑ کر حضور کے دین کے لیے لاہور آئے۔ داتا صاحب پلازے بنانے کے لیے تو نہیں آئے، اور داتا صاحب بلڈنگیں بنانے کے لیے بھی نہیں آئے، داتا صاحب جائیدادیں بنانے کے لیے بھی نہیں آئے۔ اقبال داتا صاحب کیوں لاہور آئے؟ کہنا بند ہائے تو سار اسان کسیف در زمین ہند تخ میں سجدہ رہے۔ اقبال کہتا ہے داتا صاحب وہ دریا اور جناب پہاڑ عبور کر کے آئے، وہ اتنی سگلاف زمین کو عبور کر کے لاہور کیوں آئے؟ کہتا ہے یہ ہند کی زمین کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بیج بونے کے لیے آئے۔ اور کوئی بات تو ہے نا کہ جناب داتا علی حجویری اپنا وطن چھوڑ کے لاہور آئے ہیں، کوئی بات تو ہے نا، کوئی لاہور میں گل تو ہے نا۔ امام ربانی فرمانے کہ لاہور قطب البلاد ہے، لاہور سارے شہروں دا لاہور قطب ہے۔ کسی نے پوچھا جناب اس دے قطب ہون دی کوئی وجہ بھی ہے؟ انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا کہ اتنے داتا علی حجویری نے ڈیرا لایا ہوا۔ اور اقبال کہتا دین اگر دت پختہ بے آدابش، بال کہتا دین کسی خشکے کو جا کے نہ پوچھی، کسی یوٹیوبر کو جا کے نہ پوچھی جس سے پیو دا ہی پتہ کوئی نہ ہوئے۔ بال کہتا دین اگر دت پختہ بے آدابش، کہتا دین کسی جناب کسی بدبخت کو جا کے نہ پوچھی، دین دے پوچھن دا اصول ہے کہ داتا علی حجویری جناب سانو دستو دین ہے کی۔ داتا صاحب نے لکھا کشف المعجوب، داتا صاحب فرماندے کہ ولی دی ساری زندگی نبی دے ایک سانس برابر نہیں، نبی دے کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ اور ولی دی ساری زندگی نبی دے سانس برابر نہیں، تے کوئی اٹھ کے امام الانبیاء دے بارے گل کرے، امام الانبیاء دے بارے گل کرے، تے پھر اسی سارے مر نہ جائیے کہ ساڑھے ہوندے ہیں کوئی حضور دے بارے گل کرے۔ اسا تا جانا رکھی حضور دے نام واسطے ہوئے۔ اور اقبال کہنا آد فاروق از جمال اشتازہ شد، آگ سے حرف او بلند آوازہ شد۔ اقبال کہنا کہ حضرت داتا علی حجویری نے آ کے برے صغیر کے اندر اسلام کی اتنی خدمت کی تھی، اتنی خدمت کی تھی کہ جناب حضرت فاروق اعظم دے زمانے دی یاد تازہ ہو گئی۔ اگے کی کہنا حق سے حرف او بلند آوازہ شد۔ اے جناب جڑے آج داتا تے منانگ بڑی پھر دیں، جڑے اپنے آپ کو داتا صاحب کی جناب نسبت دینے، کہنا حق سے حرف او بلند آوازہ شد۔ کہنا داتا صاحب نے اتنی بلندی اور اتنی مضبوطی نال حق بیان کیتا کہ جدھر ہندوؤں وال ویکھتے گئے حضور کو ایسی نگاہ لے کے آئے جس خود کدے وال ویکھیا اور سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ اے علماء بیٹھے شیوخ بیٹھے، حق سے حرف او بلند آوازہ شد۔ ہاں فقیری یہ نہیں، اقبال کہندا داتا علی حجویری نے حق دی آواز بلند کی تھی اچھی آواز نال، چوک ایک بھاٹی چوک ایک کھڑے ہو کے، ہیں جی بھاٹی چوک ایک بیٹھ کے اندر حجرے بڑھ کے نہیں۔ اس کا مطلب ہے داتا علی حجویری دے منن والے اون جڑے آج بھی کہہ رہے ہیں حق سے حرف او بلند آواز شد، جڑے کہہ رہے ہیں کہ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا، خالی اتھے نہیں، داتا علی حجویری دے شہر میں چی سینٹرل جیلہ تے کیمپ جیلہ بھی آباد کر کے تے پھانسی والی کوٹھریاں بھی آباد کر کے ایک کہہ رہے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت، مر جائیں گے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں۔ اور بھائی اسی داتا علی حجویری کی روایت تے امین نا، اسی محمود غزنوی دی روایت تے امین، اسی جناب خواجہ اجمیری دی روایت تے امین، حضرت پیر مکی دی روایت تے اسی امین، حضرت شاہ المالی دی روایت تے اسی امین، حضرت پیر میر علی شاہ دی روایت تے اسی امین، حضرت امام محمد رضا بریلوی دی روایت تے اسی امین، حضرت مجدد الفسانی دی روایت تے اسی امین، اسی غازی علم الدین دی روایت تے امین، اسی غازی عامر عبد الرحمن دی روایت تے امین، اسی ممتاز قاضی دی روایت تے امین، اسی امیر المجاہدین دی روایت تے امین۔
پھر ولی ہوئے نا داتا صاحب کا شہنشاہ ہوئے تے داتا صاحب کے سامنے کوئی حواج اڑنا شروع کر دے تے داتا صاحب نے کیا کہ اسی فقیر لوگ ہوندے ہیں اسی کسی نے کوئی نہیں دے اسی تے جناب تسبیح پھیرن والے اللہ اللہ کرنے والے ہوندے ہیں نہیں اپنے لتر نہ کام چلایا او ولی ہوئے او لتر نہ کام چلان ہیں جی تے اسی انہاں دے غلام ہوئے تے جناب این سینہ کھول کے انہوں نے سامنے کھڑے ہوئے گولیاں بھی چلتی ہوں شہر بھی برستے ہوں جناب ہیلی کاپٹر کو بھی گولیاں تے تیزاب سٹے جاندہ ہوئے تے پھر بھی کہا یہ مارو مارو مار مکاؤ ہے یہ نا بزرگاں دی سن اسی انہوں دی روایت پہ امینہ کہ کوئی منکر آ جاوے تو بھاوے وہ آواز اٹھنا شروع کر دے اس زمانے جناب وہ اپنے جناب مجاہدے نال آواز اٹھ رہا تھے اس زمانے جناب ہیلی کاپٹر بے کے آواز اٹھ رہا اے منکر انا جناب تھلے داتا صاحب دے غلام نسل نہیں بلکہ رپورٹ دے دنیا انہاں کیا جناب 42 منٹ پاکستان دے روڈا ہوتے گولیاں چل دیا نہیں آن کوئی ایک بندہ بھی موت دے خوف تو نہیں نسیا میں کہا جھلیا اسلام جڑے پیدا کرتا اسلام جڑے پیدا کرتا اور اسلام جڑے دی قدر کرتا اسلام اقبال کہتا تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت جناب آپ بدلیں تے نال کہتے نہیں جی داتا صاحب بھی بہت بڑے صوفی تھے میں کہا داتا صاحب بہت بڑے باغیرت صوفی تھے اور آج جناب صوفیت کے نام پر کچھ لوگ بغیرتی کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ مدانت کرنا چاہتے ہیں داتا صاحب سے بڑا کوئی صوفی نہیں اور داتا صاحب نے لکھا ہے کہ جس نے کامل صوفی دیکھنا ہو وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کو دیکھنا بھائی خود بھی کامل صوفی ہیں جی اور خود کامل صوفی کہہ رہا ہے جس نے اکمل صوفی دیکھنا ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں اور صوفیوں کی روایات کیا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کے سامنے حضور کے سامنے عروہ بن مسعود ابھی اسلام نہیں لائے صرف اتنا ہی کہا نا یا رسول اللہ یہ مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں اسلام جڑے پیدا کرتا انہیں کیا ہے مختلف قبیلے دے لوگ ہیں کوئی اوسی کوئی خزرجی جناب کوئی حبشی کوئی رومی کوئی جناب فارسی ہے مختلف قبیلے دے لوگ ہیں کوئی ہاشمی کوئی قریشی یا رسول اللہ تو انہوں چھڑ کے چلے جان کے انہوں نے بھروسہ کر کے ساڑھے نہ جنگ نہ کرو کہ جناب حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے برداشت ہویا کہ حضور دے سامنے جی ایک گل کر دیں جنہ جانا ہی حضور واسطے رکھی ہوئی ہیں سر فرمایا انسس بدر اللہ انہنو نفر و نداؤ یہ ہے صوفیت اور جناب پیر میرے شاہ صاحب نے بھی کہا تھا ان کو بھی کئیوں نے مشورہ دیا کہ جناب اسی کا صوفی لوگ اللہ اللہ کرنا آڑے ہو مرزے دے مقابلے جان کی کیڑی لوڑے گھر بیٹھے ہوئے تھے جناب اونا واسطے ہو اے آکھن کہ ساڑھے کو حجرت بے کے گورڑے بے کے بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی تے آج اسی آکھئے کیا ہوئے نکڑو حضور دی ناموس واسطے حضور دی ختم نبوت واسطے آکھے نہیں پرچے کٹے جان گے آگے جناب ہتکڑیاں لگ جان گیاں جناب اے جناب جناب دربار ہے نا اوقاف لے جائے گا میں کہا جھلیا حسین 3 دربار چھڑ کے گیا کربلا تو اینو رونا حسین 3 جناب آستانیہ دا بیعت وقت سجادہ نشین بیت المقدس بھی فتح ہو چکیا مدینہ پاک اور مکہ پاک اور بلا شرکت غیرے حضرت امام حسن دنیا تو تشریف لے چکے جدو امام عالی مقام عراق گئے حضرت امام حسین بلا شرکت غیر آستانے دے سجادہ نشین لیکن جدو حضور دے دین واسطے گل آئی تے کیا کیا سردار ندار دست در دست یزید فرمایا تو سر لے سکتا لیکن حسین دا حق اپنی بیعت واسطے نہیں لے سکتا تے جناب جڑے آج کسی کہتے ہیں بڑے بڑے نظر آنے بڑے بڑے جناب فلانے جناب بڑے بڑے قانون میڈیا تے بیٹھے نظر آنے تے حضرت مولانا عبدالستان خان نیازی مجاہد ملت مجاہد ختم نبوت مجاہد ناموس رسالت کا کہ مولانا میں آپ کو جناب وزارت مذہبی امور دیتا ہوں کہ مولانا نے جڑا جملہ کیا نا بڑا کمال ہے فرمایا ابن زیاد بننے سے پہلے یزید کی بیعت ضروری ہے فرمایا تو میں نے ابن زیاد بننا چاہتا
تے بیعت لانا چاہنا میں حسینی ہاں جب روح سے کہتا ہوں کہ لبیک یا حسینہ انہوں نے سینے ڈر نہیں اور اسلام جڑے پیدا کردہ ہے کل بھی یوم دفاع پاکستان گزریا ہیں جی اور پاکستان کو بڑے بڑے ہتھیار شاہین حطف عبدالی جناب خالد ٹینک لیکن یہ ساری چیزیں ہیں انہوں نے چلان واسطے بھی غیرت خالد بن ولید آڑی چاہیے ہاں ایک بیٹھے بیٹھے نہیں چل پڑے ایک کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل ہیں جی انہوں نے کتے چلانے جنہوں کشمیر بھیج دیتا انہوں نے کتے چلانے جڑے جناب برما دیا دیا سے باؤں دیا تے چک کر کے بیٹھے رہے انہوں نے کتے چلانا جڑے جناب بیت المقدس تھی جناب سودے ہوندے رہے تے جناب اس بات سے بیٹھے رہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے کہ نہیں میں نے کہا اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسرائیل کی جناب مرمت کرنی چاہیے مرمت ایک منٹ اور اسرائیل کی مرمت کرنی کیسے چاہیے جیسے صلاح الدین ایوبی نے کی ہے جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کی مرمت صلاح الدین ایوبی نے کی ہے اور جیسے یوسف بن تاشفین نے کی ہے اور جیسے محمود غزنوی نے ہندوؤں کی مرمت کی ہے ایسے کرنی چاہیے اور کبھی بھیک سے کبھی سلطنتیں نہیں ملتی بھائی اقبال کہتا ہے نہیں کوئی افلاک کے نیچے ہیں جی کہ بے مار کا ہاتھ آ جائے تخت جمع کیا ہے اقبال کہتا ہے کہ تم کی بیٹھا بیٹھے بیٹھے گھر بیٹھے بیٹھے تین کو آ کے آ جائے گا لو جی تھوڑا کشمیر تسی لے لو انہیں کہا نہیں جڑا تیرے کو باقی نہ بھی کھو کے لے جان گے پھر لین کا طریقہ کیے کہتا حضرت میں تینوں دستا حضرت عمر بن مادی کرب اسلام جڑے پیدا کردا ہاں اسلام جڑے پیدا کردا حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر جرموک کے جا پہنچے جرموک کے جا پہنچے کافرہ دیا 11 صفحہ مسلمانہ دیا 4 صفحہ فیصلہ کون جنگ رومیہ دے رال جرموک دی اے ہو جنگے جتے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ہو صحابین جنہوں نے حضور نال کی تھی یا رسول اللہ میں نابینے سن یا رسول اللہ میں نابینا ماں مدینے دی گڑیاں کچیاں تے جناب میں صبح دی نماز واسطے گھروں آ نہیں سکتا حضور تسی میرے گھر تشریف لے آؤ تے جتھے تسی نماز ادا نفل ادا فرماؤ گے میں اس کو مسلح بنا لوں گا ساری زندگی اتنے نماز ادا کرتا رہوں گا میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دے گھر تشریف لے کے آئے اور حضور نے اتنے نفل ادا کیتے اگے گل سننا جدو جرموک دا موقع آیا نا کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آ کے عرض کی تھی جناب صحابہ نو کیا بھئی میں نو نال لے چلو جرموک کے سنیا مسلمانوں نو بندیاں دی لوٹ پہ گئی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنا حضرت عبداللہ ام مکتوم فرمان لگے بھئی میں نو لے چلو صحابہ نے کیا جناب اسی جنگ لڑیں گے یا تو انو سنبھالیں گے تسی جناب نابینے ہو فرمایا گل ہے نہیں گل ہے کہ ہو سکتا جنگ دا کوئی حکمت عملی دیتا اگے جانا پوے پیچھے جانا پوے جائیں جانا پوے ہو سکتا جنگ دا پاسا پلٹ جاوے کیا ہو سکتا تسی اگے پیچھے دائیں بائیں ہو جاؤ لیکن میں تے نبینا میں تے نس بھی نہیں سکتا جھنڈا میں نو پکڑا دینا میں تھوڑا جھنڈا نہیں لگن دے گا میدان میں ہاں اسلام نے جڑے پیدا کردا اور حضرت ابو ایوب انصاری انہاں واسطے ساری زندگی واسطے اعزاز ہے اے جناب جل مار کے بہ جاندے نا نہیں جی اسی اپنی جگہ تے بڑا کام کر رہے ہیں میں کیا دس ہوئے حسین نالوں زیادہ تو مدینے سے کام کر رہا سا ہیں جی تو عبداللہ بن ام مکتوم نالوں زیادہ کام کر رہا سا تو ابو ایوب انصاری نالوں زیادہ کام کر رہا سا حضرت ابو ایوب انصاری جنہوں نے کہا حضور نے پہلے دن قیام فرمایا مدینے دی پہلی رات قیام فرمایا اور ساری زندگی اتھے این بیٹھے رہنے کر کے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سواری اللہ دے حکم نہ ابو ایوب انصاری دے دروازے تے رکی حضور نے مہارا چھڑ دیا جا کے ابو ایوب انصاری دے دروازے تے رک گئی اور ساری زندگی بیٹھے رہنے اتھے گیا حضور کی سواری ایتے رکی لیکن حضور نے فرمایا جڑا لشکر قسطنطنیہ تے چڑھائی کرے گا اور اس نے فتح کرے گا اس نے جنت کی بشارت ہے حضرت ابو ایوب انصاری 80 سال دی عمر جناب قسطنطنیہ دے دروازے آ پہنچے اور یہ جڑے استنبول جاندے ترکی جاندے نہ جاندے کہ قسطنطنیہ دے دروازے تے ابو ایوب انصاری دی قبر ہے میزبان رسول دی قبر ہے یہ شہادت کا ہے اور وقت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ہے جی ایڈی آسان مسلمانی نہیں بھیا جناب 4 رنگ دے پٹکے پالو تے جناب بڑا کھلا کرتا پالو تے جناب این کر لو جی اسی بھی بڑے جلیاں ماریے اے جلیاں نہیں کام ماریاں کام اتھے آنا حضرت جناب عمر بن مادی کرب اے پہنچ گئے جرموک دے میدان
جدو پہنچے نا تو ادھر رومیاں دا بڑا بڑا سپاہ سالار نکلیا جڑا 4000 بندیاں دا کلا مقابلہ کرتا سی. صحابہ کہنے ان دا دیو ہیکل گھوڑا سی ہے ہاتھی دے بیٹا والا گھوڑا اتنے بڑے گھوڑے کے سوار ہو کے آیا. انہیں للکاریا انہیں کہ ہے کوئی تواڈے جڑا میرے نام مقابلہ کرے. کہنے 86 سال دی عمر حضرت عمر بن مادی کرب دی چھاڑ مار کے گیا کر کے. اقبال کہنا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیرت. اے رونا ساڑا عجیب ہے. ساڑھے بڑھے بیٹھ کے تاشا چھیڑتے ہیں نہیں. پھر کی کرن گے؟ پھر جناب نواز شریف دی گلا کرن گے. پھر جناب عمران خان سے تبصرے کرن گے. جناب میں کہا بڑھے اگر آتے رو گل سناوا عمر بن مادی کرب دی 86 سال دی عمر چھاڑ مار کے گیا ہے. اور اگے آگے نا گھوڑے دی جناب اس تے گھوڑے دی تم اس جناب رومی پہلوان دے گھوڑے دی تم میں ہاتھ سے پکڑ لئی. فرمایا لڑا کے بعد جو جڑا تو پہلے گھوڑا ہلا کے دکھا. کہنے کہ انہیں پورا زور گھوڑے کا لوایا. گھوڑے دے بھی پسینے نکل آئے اور پہلوان دے بھی انہیں رکابہ کھچیاں ہیڑیاں لائیاں. گھوڑے دا قدم بھی نہیں پڑ سکیا. ہاں جی اے حضرت عمر بن مادی اسلام جڑے پیدا کرتا. حضرت عمر بن مادی کرب انہاں دی تلوار دا بڑا شورا ہو گیا رومیہ دے نال جنگ واسطے. لوگوں نے کہا بھئی عمر بن مادی کرب دی جڑی تلوار ہے بڑی کاٹ کر دی بڑی تیز ہے بڑے جناب تیزی نہ چل دی. حضرت فاروق اعظم کو پتہ لگیا تلوار مدینے منگا لی. دیکھی تلوار ایک مجاہد نے دے کے بھیجی اور جب مجاہد گیا نا جنگ جب واپس آئے حضرت فاروق اعظم نے پوچھا سناؤ تلوار کیسی چلی. ادھر میں خالد ٹینک کی گل کرن لگا میں شاہین اور غوری کی گل کرن لگا میں حتف 1 2 3 جڑے 9 تک میں انہوں کی گل کرن لگا. حضرت فاروق اعظم نے اس مجاہد کو پوچھا ہاں بھائی سناؤ تلوار کیسی چلی. انہوں نے کہا جناب جڑی شہرت سنی اس کے مطابق تو نہیں بس گزارے لائق جس طرح باقی تلوار نے بھی نارمل دی تلوار ہے بالکل گزارے لائق. حضرت فاروق اعظم نے حضرت عمر بن مادی کرب نے خط لکھ دیتا. کیا عمر بن مادی کرب تیری تلوار دی بڑے شورا سنے بڑا شورا پاک ہے لیکن جناب میں تو چیک کروائی اس کے اندر کوئی خوبی نہیں. حضرت عمر بن مادی کرب نے جواباً حضرت فاروق اعظم نے ایک خط لکھا کیا امیر المومنین عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی سی نال ہاتھ نہیں سی بھیجا. ہاں اسلام جڑے پیدا کرتا اسلام جڑے پیدا کرتا. ہاں خالد ٹینک بنا لے جے تے غیرت بھی خالد بن ولید آنی چاہیے. ہاں خالد ٹینک بنا لے جے حضرت خالد بن ولید. ہاں جی اور تاریخ عالم میں اتنا بڑا جرنیل کوئی پیدا نہیں ہویا. اور ایسے بڑے پتے دی گل ہے حضرت خالد بن ولید نے جڑے علاقے فتح کیتے وہ دوبارہ کافروں دے زیر نگی نہیں جا سکے. سازشاں دا شکار رہے ہوتے آپسی جنگہ ہوئیاں لیکن کافر ہوتے تسلط نہیں جما سکے. یہ حضرت خالد بن ولید دی شان ہے. خالد سیف من سیوف اللہ نا اللہ دی تلوار نہ جڑے فتح ہوئے پھر انہوں نے کون مفتوح کر سکتا. لیکن آج جناب شام بھی اجڑ گیا عراق بھی اجڑ گیا اور تواڈے تے میرے کرتوتوں کی وجہ نہ اجڑیا جنہوں نے کہا نہیں جی اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کہا جدو بندہ اٹھنا شروع ہویا سی تو داتا صاحب نے یہ آکھیا سی بھئی نیچے آؤ ہم آپ کو امن کی باتیں سنائیں بلکہ تھلو جتیاں ہوتے بھیجیے. جس کا دماغ خراب ہو جاوے نا اسلام اس کا دماغ درست کردا. جے دماغ خراب ہوئے امیہ دا کہ وہ حضرت بلال نو کٹے کعبے دی گلیاں جے امیہ قابو آ جائے بیدار بدر تے پھر نسے گڑ بڑ دے دیکھ کے تے پھر حضرت بلال نعرہ لانے کہ جا امیہ ہلاکا بلال. جا جو امیہ بیٹھے تے بلال نہیں بچتا. صحابہ کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور عثمان غنی نے انہوں پناہ دے دیتی اتے لیٹ گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف. صحابہ کہتے ہیں دروب کے پیچھے کیتا 2 ٹوٹے کر کے رکھ دیتے ہیں کہ تو سا جڑا بلال نو کٹدا سا لاوارث سمجھ کے اسلام سدا امتحان نہیں لینا. ہن کہنے جی آپ کیسے آئیں گے جی دین کیسے تخت پر آئے گا یہ نہیں آنے دیں گے وہ نہیں آنے دیں گے فلاں بدماش ہے فلاں جناب تکڑا ہے فلاں وڈیرا ہے. میں کہا میں نے 10 جدو حضرت بلال نو کعبے دی گلیاں کٹ پہ رہی سی کوئی یہ سوچ سکتا سی کہ ایک دن بلال کعبے دی چھت تے ہوئے گا. کوئی نہیں سی سوچ سکتا. ہاں جی اور بڑے بڑے جناب سردار اور بڑے بڑے جناب مگرمچھ اور بڑے بڑے جناب حقیقی سردار سن ایک چابی نہیں مارن نا. ایک انہوں نے جناب امریکہ چابی دینا تو انہوں کا موقف کدھر اور ہو جاتا. انہوں نے چائنا چابی دینا تو انہوں کا موقف کوئی اور ہو جاتا. انہوں نے یورپی یونین چابی دے دی تو جناب انہوں نے جناب 295 کا غلط استعمال نظر آ جاتا. انہوں نے جناب کفر چابی دینا تو انہوں نے مسیحوں کے سپیکر کو تکلیف ہو جاتی. اور جناب انہوں نے فلاں چابی دینا تو انہوں نے داتا صاحب کے سپیکر کو تکلیف ہونی شروع ہو جاتی. یہ تو چابی والے بند رہنا جنہوں نے کفر چابی دینا.
جنہاں تے چابیاں چڑھدیاں تے انہاں دا دین بھی بدل جاندا. اور جناب نواز شریف نو اجری وچ لکیر ہے جناب ہے پاک ہندوستان اور پاکستان دے بارڈر والی اے بھی غلط نظر آندی. اور جڑا جناب دوجا کھوتا اٹکیا ہویا جا کے اٹک وچ اور جناب کہندے اللہ اکبر ہتھکڑیاں سانوں بھی لگیاں کوئی پشیمانی نہیں. آخر رات نو نیندر نہیں آندی. ہاں جی رات نو میں کہا رات نو نیندر نہیں آندی دن نو تارے نظر آنے چلیا. اسی پہلے ہی آکھیا سی نچن والیاں تے پتر آزادی ایک گل اس طرح نہیں کہ کوئی جملے بازی ہے حقیقت گل ہے کہ کم ہوئی تا سکتے جنہ دی لین داتا لی اجمیری تک جاندی جنہ دی لین خواجہ اجمیری تک جاندی جنہ دی لین فضل اختر آبادی تک جاندی جنہ دی لین امام محمد رضا بریلوی تک جاندی. ایک کوئی شوقیہ کے لائنہ سمجھے اندر حلوہ بڑی دا پیا جاؤ تے جناب این کر کے بڑے جناب اپنے آپ کو نیلسن منڈیلا تے جناب فلانے تے فلانے کرتے سن. میں کہا اسی نیلسن منڈیلا نو نہیں جان دے اسی محمد عربی دے غلام حسرت موہانی نو جان دیا. اسی محمد عربی دے غلام کفایت علی کافی نو جان دیا. اسی محمد عربی دے غلام غازی علم الدین شہید نو جان دیا. اسی محمد عربی دے غلام فضل حق خیر آبادی نو جان دیا. اسی محمد عربی دے غلام احمد اللہ شاہ مدراسی نو جان دیا. اسی محمد عربی دے غلام صدر الدین زردہ نو جان دیا. ایک جناب ایک جیل جا کے نیندر نہیں آندی نا. حضرت احمد اللہ شاہ مدراسی نو انگریزوں نے پھانسی دی سزا سنائی. ہے اسلام. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب ساڑھے بزرگ دادا صاحب ادھر آئے دیتے آکے جناب لا الہ الا اللہ دا بیچ بویا جا جناب 900 کتنا جی اور 980 اور سو گیا کہ جناب ایسی منا رہے ہیں ڈھول تھا پائے گی کہ جناب ڈنگر کھا کے گھر چلے جا منگے. این گل نہیں ہے بڑی مشکل نہ اسلام ساڑھے تک پہنچا. ورنہ جا کے دیکھو اندلس دیکھو سپین ہسٹری حال ہویا جدو اسلام تے مشکل وقت آیا کہ انہوں نے علماء سامنے کاٹ نہ کٹ سکے اور جناب ظلم اور تشدد جبر کا مقابلہ نہ کر سکے. انہوں اپنے حلیت تبدیل کیتے اپنی کتابیں چھپائیاں اپنے جناب حلیت تبدیل کیتے تھے جناب ملک بدر ہو گئے. لیکن بابا جی کہتے ہیں کہ برے صغیر اسلام تے مشکل وقت آیا ساری دنیا تو اسلام پناہ لینا ہویا برے صغیر چایا اور برے صغیر سے اسلام کے آگیا مشکل وقت تے ساڑھے بندے جناب اپنے حلیہ بدل کے اور جناب اپنی دستارہ چھپا کے نسے نہیں بلکہ ایک دن نے 300 پھانسی گھاٹ آباد کیتے بلکہ ایک دن نے توپا دے منہ دے کے بن کے انگریز کے اندر ہے کہ جناب تسی انگریز نے کیا انہیں کیا سانو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اس جناب دھرتی دے علماء اور مشائخ انہوں نے ساڑھے خلاف وہ جنگ لڑی نہ سی سوچ سکتے ہیں نہ ساڑھے تصور تو بارے. بابا جی کہتے ہیں ساڑھے بڑے جناب این منہ چھپا کے اور ہڈیے بدل کے نسے نہیں برے صغیر چو بلکہ کیا کہ ستم کرے ذرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. پھانسی گھاٹ ختم ہو گئے. حضرت احمد اللہ شاہ مدراسی دی گل سنانا لگا سا کتنے بڑے دلیر اسلام دے جناب کتنے بڑے مخدوم اے ساڑی لینے سیدھی سیدھی ادھر جناب آج کوئی آگے اٹھ کے کہے نہیں جی اسلام یہ کرتا ہے. میں کہا اسلام وہ کہتا ہے جو داتا علی اجمیری نے کہتا ہے. مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی انگریز نے پھانسی کی سزا سنا دیتی. جدو پھانسی ہو گئی تھے انگریز نے سر کٹ کے نا دہلی دے چاندنی چوک اج بھی قائم ہے. دہلی بہت بڑا چوک ہے جس طرح مشہور چوک ہے نا ساڑھے ہاں باٹی چوک ایم آر روڈ استنبول چوک ہے جناب اسمبلی ہال چوک اس طرح دہلی میں بہت بڑا چوک ہے چاندنی چوک بڑا تاریخی چوک ہے. جدو 1857 کی قربانی ہوئی ہیں تو اس کے اندر بڑے بڑے جناب رجالوں نے پھانسی لائی گئی ایک دن اور جناب بڑے بڑے علماء اور عوام بڑے بڑے رجال شہید کیتے گئے. حضرت احمد اللہ شاہ مدراسی کو انگریز نے پھانسی دیتی. جدو پھانسی دے کے آپ کا جناب گلا نہ گردن کٹ کے انہیں دہلی کے جناب جامع مسجد کے چوک چاندنی چوک ایک لٹکا دیتی تاکہ مسلمانوں ہوتے خوف تاری ہوئے حریت پسندہ ہوتے خوف تاری ہوئے کہ جناب آزادی کی گل نہ کرن تے جڑے ایک جناب رات جیل دی کٹ کے سویرے پریس کانفرنس کرن وہ گلاں کرن ساڈے نال جنہ دی تاریخ ہے وے کہندے حضرت احمد اللہ شاہ مدراسی دے جدو سر اے لٹکیا نا چاندنی چوک وچ تے 2-3 دن تک اندے وچ تازہ خون ٹپکدا رہیا تازہ خون
ہوں جناب مسلمان تو تمہیں پتا انہوں نے کیا حضرت کی کرامات انگریز جڑا سی نا وہ پاگل ہو گیا دماغ انہیں کیا بندہ بھی جناب اسا شہید کر دیتا اور اے کر دیتا خون کیوں ٹپک رہا انہیں بلا لیا سارے بڑے بڑے اتباع بلا لیا باہروں بھی سارے بلا لیا انہیں کہا میرے دسو یہ خون کیوں ٹپک رہا انہوں نے اپنی عقل کے مطابق جڑی گل کی نا انہوں کی شان تبراء الورا ہے جڑی انگریز کی عقل گل آئی اے حضور دے غلاموں کی شان دیکھ کے یہ شان ہے خدمتگاروں کی تازہ خون ٹپک رہا نا انہیں کیا کیوں ٹپک رہا انہیں کیا اس واسطے ٹپک رہا جب اس بندے کو تسا پھانسی چڑھایا نا تے اس دے دل وچ رتی برابر بھی خوف نہیں سی اس دے دل وچ رتی برابر بھی موت کا خوف نہیں سی انہیں کیا اگر خوف ہوئے تو پھر انہیں کیا پھر دل پھٹ جاندہ ناڑا سکڑ جاندیاں اور خون جم جاندہ انہیں کیا اس طرح دنیا تو گیا جس طرح ہستے ہستے بندے میں جاندہ یہ ہے جس دھک سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے جان کی تو کوئی بات اے حضور دے غلاموں کی شان اور اے اسلام جڑے پیدا کرتا اسلام جڑے پیدا کرتا اسلام وہ نہیں پیدا کرتا کہ جناب انہوں نے سپاہ سالارہ دیا لتا کامری ہون یہ تو ساڑھے اسمبلی دے فلور ہوتے گل ہوئی نا کئی نا ساتھ جناب سپیکر نے انہوں نے کہا جناب ساڑھے سپاہ سالارہ دیا لتا کامری ہون اے نہیں کرتا ساڑھے کہنے بھی شرم آندی کہ سپاہ سالارہ مسلمانوں کے سپاہ سالار تو حسن این سویرے اٹھے کہ ساری کشتیاں جلی ہوئیاں انہوں نے کیوں کدی اسباب بھی کسی نے جلائیں ایک ہی کتا تسی جناب کنارے جا کے کشتیاں جلا دیتی ہیں انہیں کیا میں راتی خواب دیکھا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود برہنہ شمشیر پکڑ کے حضرت جناب سیدنا صدیقیہ پیچھن حضرت فاروق اعظم بھی پیچھن حضرت عثمان غنی بھی پیچھن مولا کائنات بھی پیچھن حضور نے تلوار پکڑی ہوئی اور دریا عبور کر کے جا رہے ہیں تے میں نے یقین ہو گیا کہ فتح ساڑھی ہے اور ایک کیا کہ کشتیاں اس واسطے جلائیاں کہ تو آڑے کرے دل اشتعال آوے کہ اسی پیچھے ناس جاؤں گے اگے دشمن ہے تے پیچھے سمندر ہے جڑا مرنا ہی ہے نا تو چلو آؤ ذرا شان نہ ایک گل امیر المجاہدین نے سمجھائی کہ چلے مر تو جانا چلو آؤ حضور دی عزت تے پیرا دے کے مریے پھر پیرا دے کے مرن دا سواد ہے کہ جب روح میری پیراہ نے خاکی سے نکلی یہ روزے سے آواز آئے او میرا 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 رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آج نوے نوے فتنے گھڑن آستے اور جی امام اعظم ابو حنیفہ میں کہ یہ منہ اور مسور کی دال جس کو حقیقی طور پہ سنجے دا صحیح طریقہ نہیں پتا اگر پتا تو ساڑھے سامنے آ کے گل کرے اے ساڑھے جناب بالکل دوسرے تیسرے سال والے منڈے نہ گل کرے اے جناب ساڑھے شاہ صاحب بیٹھے نا مفتی صاحب بیٹھے جڑا بہت چیمپئن بننا نا دین دا کے ساڑھے نال گل کرے ایسے بیٹھے جتنے دل کرے اور اسی گل جناب اندر بڑھ کے کرن دے قائل نہیں ہے نا ساڑھے بڑے نے کی اندر بڑھ کے قائل گل ہاں جی اسی قائل نہیں اندر بڑھ کے گل کرنے حضرت محیصہ حضرت حضرت نہیں بنے حضرت محیصہ چھوٹے بھائیان تے خویصہ بڑے بھائیان حضور نے حضرت محیصہ نو حکم دیتا جاؤ فرا یہودی نو مارا اور جب یہودی نو مار کے واپس آئے نا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی تعمیر کی تھی جب گھر آئے تو بڑا بھائی جو مسلمان نہیں ہویا خویصہ کہنے لگے او بھائی تو بڑا عجیب آدمی اس یہودی کو اسی ادھار لے کے کنت لیندے رہے ہیں گندم لیندے رہے ہیں گھر دا خرچہ چلاندے رہے ہیں تو اس یہودی نو احسان فراموش ہے تو اس یہودی نو مار آیا کہ انہوں نے کیا گل اندر ہوئی نا دس چاس نہیں آنے گل اندر ہوئی ایسے کہتے اندر بڑھ کے گل کروں میں کہا نا گل باہر کر کے ساڑھی ریت باہر کرنا تھی حضرت محیصہ نے کیا بھائی نہیں بیرانا بھی گل اندر ہوئی نا کہ اندر چاس نہیں آنی بات کو 1400 سال بعد نوے نوے فتنے اٹھے یہ کہاں لکھا ہے وہ کہاں لکھا ہے حضرت محیصہ نے اپنے بڑے براد آئے ہاتھ پکڑے ان کر ہاں جی اور بار چوک اجلا ہے جس طرح بغارے نا اس طرح بار چوک اجلا ہے یا اس طرح بار جڑا حضرت عبدالقادر جیلانی روڈ ہے بار ایسے چوک اجلا ہے اس طرح مدینہ دی گلی چلا ہے چوک اجلا ہے کہ کیا یلوم ابن امی کیا ہے میری ماں جایا میرے ملامت کرتا کہ میں اس یہودی نو مارے کہویں کیا اگر حضور حکم دینا تو میں اس کی دوڑ میں لا گیا اور بھائی حضور دے فرمان دے مقابلے تسی اقلیت دی گل کر دیو تسی حضور دے فرمان دے مقابلے ناموس رسالت دے مقابلے فلاں شاہ دی گل کر دیو فلاں دے تحفظ دی گل کر دیو جناب دو جناب چرچ دی دیواراں نقصان پہنچ گیا جناب تسی یہ گل کر دیو حضور دی عزت دے مقابلے دوویں جہان بھی چل جاندا ہے گل چھوٹی حضور دی عزت و ناموس رسالت دا مسئلہ اس نالوں بڑا
اور ایک گل اسی نہیں کر رہے ہیں، اے اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویش لکھی، میرا منہ چھوٹا میں الفاظ بیان نہیں کر سکتا، میں الفاظ بیان کرا تو اللہ کے نام پتہ جاوے جڑے ساڑھے نال کہتے ہیں کہ ہر ویلے ناموس رسالت کی گل، ہر ویلے ناموس رسالت کی گل، میں کہا ایک گل اسا جناب سیدنا صدیق اکبر کو سکھی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت واسطے چلے نا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جناب سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں جی ثانی اثنین ہیں جی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر پہلے محافظ ختم نبوت اس امت دے ہیں جی خلیفہ بلا فصل افضل الخلق بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور نہ چلے کدی بہت اگے نکل جاندے، کدی حضور نہ دائیں نکل جاندے دور ہو جاندے، کدی بائیں نکل جاندے، کدی بہت پیچھے رہ جاندے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صدیق اے بھی کوئی چلن دا طریقہ کدی تسی آئے اس واسطے پوچھا حضور نے کہ مول لگ جاوے کہ میری ناموس تے حفاظت کرنی کس طرح، سنت صدیقی ہے کی حضور نے پسند کیے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اے بھی کوئی چلن دا طریقہ کدی تسی اگے نکل جاندے ہو، کدی پیچھے نکل جاندے ہو، کدی دائیں ہو جاندے ہو، کدی بائیں ہو جاندے ہو۔ کیا یا رسول اللہ جدوں میرے دل وچ خیال آندا نا کہ کوئی دشمن اگوں نہ آ جاوے تے میں نس کے اگے چلا جاتا، کوئی خیال آندا دشمن پیچھے نہ آ جاوے تے میں نس کے پیچھے ہو جانا، کوئی خیال آندا دشمن دائیں تو نہ آ جاوے تے میں نس کے جناب دائیں چلا جانا، کوئی خیال آ جاوے دشمن بائیں تو نہ آ جاوے تے میں نس کے بائیں چلا جانا۔ تے اس عمل ہوتے اسی اگر کسی نے پورا ہونے دیکھا تو امیر المجاہدین دی ذات ہے۔ جدو خیال آیا کہ ختم نبوت ہے ایک غدار غداری کرن لگے ترمیم کرن لگے تے جناب بے سر و سامانی دے عالم وچ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، اے ہے نقش قدم اور اے ہے راہ خدا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے نقش قدم اور راہ خدا کیے اپنے اپنے دور دی راہ خدا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے ہجرت کے موقع تے حضور دی اس طرح عبادت کی تھی کہ امیر المجاہدین نے بے سر و سامانی دے عالم میں فیض آباد 22 دن بیٹھ کے اے عبادت کی تھی ختم نبوت دی۔ اور ساڑھی تاریخ ہے اسی بیڑیاں بھی پواندے رہے بارہ روئے نے اسی پھٹے دے بھی چڑھتے رہے بارہ ککار نہیں پائی مر گئے، بارہ سفیرہ نو بران نہیں گئے کیا وہ ساڑھی مدد نو پہنچو ہے جی۔ اسی بس اتنا ہی سمجھتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے رہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ اسی پکار نہیں پائی وہ جی مر گئے جی کھانے وہ جی روٹی نہیں پہنچ رہی وہ جی فلاں نہیں پہنچ رہا وہ جناب اینج نہیں ہو رہا ساڑھی تحریر تے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی قلعہ قوالیار اچ بند نہیں ہوئے ہوئے بالکل ہوئے، حضرت مجدد الفسانی حضرت امام احمد بن حنبل نہیں گئے جناب جیل اور ابو الحسن نام ملاقات نہیں ہوئی ہاں جی۔ اے ساری تاریخ ہے اور اے انہوں نے تکلیف ہونی چاہیے جنہوں کی تاریخ کے پیچھے ہے ہی کوئی نہیں۔ اور گل اتنے آ کے مکتی جناب پریس کانفرنس بھی ہو گئی، گھر بھی جا رہے ہیں، آزادی بھی مل گئی، روندے کیوں؟ انہوں نے کیا ایک بابا جی دعا دے گئے انہوں نے کیا تسا بھی رونا تھوڑی نسل نے بھی رونا اے محمد عربی دا دین تخت ہوتے ہونا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ امام اشرف احمد نورانی صدیقی نبر اللہ مرقدہ مجاہد ختم نبوت ہاں جی پاسبان ختم نبوت اور حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی بابا جی فرمانے نے دو میں جدو بزرگ ساڑھے ماریشیس گئے نا ماریشیس جناب افریقہ دے ممالک یورپ دے کسی ممالک گئے جناب تبلیغی دورے تھے کہ کہتے اتھو دے عیسائی عوام بچے بڑھے سارے باہر آ گئے انہاں کیا اگر غلام محمد ہو جائے نا کہ پھر حضور دی شان براؤد برا ہو آئے صدیاں بات کر لے ایک اللہ کر دیں اور تکلیف ہی کفر نو ایسی کہ جناب اسی دنیا
میک اپ اور دنیا دیا خوراکاں اور دنیا دیا ڈاٹا اور دنیا دے فلاں فلاں دس کے مرے ہاں، لیکن ایک بابا صرف کہندا ہی ہے کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا تے دنیا چ اس تو سونا بھی کوئی نہیں. دل سے عشق او توانا میں شبد خواب سے ہم دوشے سریا میں شبد. اقبال کہندا پھر جدو دل وچ محبت رسول ہو جاوے نا آ جاوے تا خواب بھی ہوے نا اس سریا ستارے نال اوتے چلی جاتی. ہاں بس حضور دی محبت کائنات جس دل سما جائے نا اور کہنا نا کہ یہ تو ہون دی گل ہے نا. حضرت مجدد الفسانی تے زلفا نا کتنے پہلوان لڑکے بھائی 60 پہلوان بلائے دہلی دے جناب جہانگیر نے بلائے. انہیں کہا بابے دا سر تے جھکاؤ ایک باری یہی تکلیف ہے کفر نو. اور کہنے تو ہم میڈیا کیوں نہیں دکھانا؟ میں کہا اس واسطے نہیں دکھانا سی سر نہیں جھکا دے. جس دن دکھانا شروع کر دے اس دن سمجھ رہنا یا محمد عربی کا دین آ گیا یا سا سر جھکا لیا. دو گل تیسری گل نہیں ہو سکتی. ہاں تیسری گل نہیں ہو سکتی ہے سانو بلا وجہ دکھان. انہوں نے پتا کہ ایک گل دکھائی تا جناب اے باقی نہ رہے شیر کی شیری میں فسانا. ایڑا شیر کی شیری مکائی نا اے تا جناب اگر ایک گل پہنچ گئی نا اے محمد عربی دے غلامہ تک کے بعد جناب حضور دے غلامہ نے کیتا کی تو پھر منظر پر جڑا کے نکل کر صحرا سے جس سے روما کی سلطنت کو لٹ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار. رسول اللہ لوگوں گل نہیں سمجھ آتی. اور کہتے ہیں مجدد الفسانی کی زلفوں مبارک نال 60 پہلوان لڑکے سر نہیں جھکا سکے. میں کہے انہوں کی پاور نہیں قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. میں کہا چھاتے چلے چھڑ او تو دی گل ہے نا صدیاں بعد پھر مجدد الفسانی دا غلام ہوئے داتا علی اصغری دا غلام ہوئے امام احمد رضا دا جناب مننا ہوئے او ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے تے پورا کفر ان کا الٹا کر کے رکھ دے. ایک گل سمجھ آندی ایتھے مسجد رحمت للعالمین جناب 1.5 کنال دی مسجد تقریر کرے تے واشنگٹن بھی جناب لرزے کہ جناب پتہ نہیں ہن علامہ خادم حسین رضوی محمد عربی دے غلاماں نوں کدھر لے کے آنا چاہندا. میں نے کہا کدھر نہیں لے کے آنا چاہندا اے حضور دے دامن نال وابستہ کرنا چاہندا. اے اب ساڈی پاور نہیں اے چلے اسلام دی پاور ہے. اور اسلام دی پاور ہے کہ عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا. عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا. تیر کو آواز دی واپس کما میں آ رسول اللہ. بھائی میری گفتگو ختم ہو گئی. میری گفتگو ہاتھ ہوتے کرو سارے. ایک منٹ بھائی ساڑی مال بھی ساڑا جان بھی ساڑی ہر شے حضور دی عزت تو قربان. اور لاؤ لبیک دا نعرہ لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک